یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں وداؤٹ کسی کا نام لیے، وداؤٹ کسی اسپیسیفک انڈیویجول کو ایڈریس کیے ہوئے، کہ بعض اوقات ایسا اگر آپ اسلامی تاریخ کے اندر ساری کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک تزکیہ نفس کا ایک بہت میجر ایلیمنٹ نظر آئے گا، اور کبھی کبھی ان کا ایک گلہ ہوتا ہے ہمارے علماء کا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تزکیہ نفس کو اس طرز پر نہیں دیکھ رہی جس طرح سے اگر آپ اسلامک لٹریچر کا ایک مجموعی تجزیہ کریں گے تو آپ کو جو اس کی امپورٹنس نظر آتی ہے وہ آپ کو یہاں نظر نہیں آتی، یہاں وہ نظام 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 کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو وہ کہتے ہیں یہ تو فرقہ نظامیہ بن گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ جب بھی وہ اسلامک حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس میں اچھے خاصے چیپٹر تزکیہ نفس کے ہیں، نظام حکومت کا بیان بھی موجود ہے اور عدالت کا بیان بھی موجود ہے اس کے اندر، لیکن ایک بہت بڑا پورشن تزکیہ نفس کا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی سیاسی جماعتوں کی ساری پریس ریلیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی ایشوز کے اوپر ہیں، اور یہ افراد کے تربیت پہ شاید وہ فوکس نہیں کر رہے جو ہمیں اسلام کا مجموعی مزاج ان کے مطابق نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اگر آپ اس وجہ کو فوکس کریں تو آپ کو ایک نظر آ جائے گا کہ وہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو 1300 سال کا لٹریچر ہے اس 1300 سال میں نا ریاست قائم تھی، ریاست اسٹیبلش تھی، ریاست اسلام نافذ کر رہی تھی اور نظام موجود تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا، اور نظام کی جو ڈیٹیلز تھی وہ ساری کی ساری اسٹیبلش تھی، اور خلفاء ایک بک اڈاپٹ کر لیتے تھے، مثال کے طور پہ کتاب الخراج انہوں نے اڈاپٹ کر لی اور اکنامکس میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جو کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے فرد کے لیول پہ اب صرف رہ گئی ہے، کیونکہ نظام تو اسلام کا موجود ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مزید سے مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ پریارٹی علماء کی تھی، کیونکہ نظام ایگزسٹ کرتا تھا، اس کے سارے ایسپیکٹ موجود تھے، عدالت موجود تھی، فیصلے موجود تھے، قضاء موجود تھا، سلاطین موجود تھے، اور آپ کے عامل موجود تھے، والی موجود تھے، گورنر موجود تھے، خلفاء موجود تھے، خلیفہ موجود تھا، معاون تفویض اور معاون تنفیذ موجود تھے۔ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سٹرکچر سسٹم موجود بھی ہے، عمل کر بھی رہا ہے، جہاد چل رہا ہے، حدود نافذ ہیں، عدل ہو رہا ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب کہاں مسئلہ ہے؟ اب ہمیں اس جہد مسلسل پہ کام کرتے رہنا ہے جو کہ ہے اپنے آپ کو مسلسل اعلیٰ و عرفہ درجے پر پہنچانے کی جدوجہد، جو کہ ہم ہمیشہ اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، کمزور ہوتے جائیں گے، پھر اپنے آپ کو درست کریں گے، پھر کمزور ہوتے جائیں گے، پھر اپنے آپ کو درست کریں گے۔ تو آپ کو اسلامک لٹریچر کے اندر یہ مجموعی مزاج نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ 1300 سال کا لٹریچر اس کے اوپر فوکسڈ ہے، کیونکہ باقی چیزیں موجود تھیں، اب وہ نہیں ہے، اب وہ فریم ورک ہی نہیں ہے، گھر کے چھت گر گئی ہے۔ جب گھر کا چھت گر جائے نا تو آپ کارپیٹ نہیں لگاتے، اس وقت آپ پردے نہیں ٹھیک کر رہے ہوتے اس وقت کہ یار میرے پردے جو ہیں وہ ویلویٹ کے ہونے چاہیے، یا اور میرا جو ہے وہ ویسکوس کے جو ہے اس کی کشننگ ہونی چاہیے صوفوں کی۔ آپ اس وقت یہ باتیں نہیں کرتے جب آپ کے گھر کی چھت گر جائے، جبکہ پلر گر جائیں، آپ اس وقت جو ہے نا کچا پکا جو ہے اس وقت سب سے پہلے چھت ریسٹور کرتے ہیں۔ جب چھت ٹھیک ہو جائے گی نا پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے گھر کی دیواریں بھی سیٹ کریں، اس کے اوپر آپ خوبصورت قسم کے وہ وال کورنگز بھی لگائیں، اس کے اوپر زبردست پردے بھی لگائیں، پھر آپ کشننگ بھی کریں، پھر کارپیٹنگ بھی کریں، پھر آپ کریں نا۔ تو علماء اس چیزوں کے اوپر اس لیے فوکس تھے کیونکہ اس وقت چھت موجود تھی، اب چھت نہیں ہے۔ چھت نہ ہو تو آپ جس کے گھر کی چھت نہیں ہے نا اس کو دیکھ لیں، جب وہ باہر بیٹھا ہوگا نا تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں اپنے کارپیٹ نہیں چل رہا ہوتا کہ کارپیٹ میرا کتنا موٹا ہونا چاہیے اور میرے گھر کے پردے اور میرے کوشنز کتنے اچھے ہونے چاہیے، یہ اس کے ذہن میں نہیں چل رہا ہوتا۔ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کمبل ڈال لو کوئی تاکہ میں سردی میں بچ جاؤں۔ اس وقت وہ صرف ایک چادر اور کمبل کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے میں کوئی ٹین کی چھت لے کر آ جاؤں لیکن میں چھت اپنے سر کے اوپر ڈال لوں تاکہ میں بچ جاؤں، یہ فوکس ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پورا جو علماء کی ایک اوورال اورینٹیشن ہے اس میں غلطی کی جگہ یہ ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔